بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سجنوں و متروں، میں ہوں ارشد یاسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ریڈار۔ سجنوں و متروں، اگلی گرفتاری کس کی اور کس کی باری ہے اگلی، اس پہ بات کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ اس معاملے پہ بھی آپ کے سامنے معاملات کو رکھتے ہیں کہ عمران خان بامقابلہ ریاستی طاقت، سیاست نہیں ریاستی طاقت، یہ کیسے، یہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ اور منی بدنام ہوئی کس کے لیے؟ حکومتی وضاحتیں کیوں؟ منشی کہنا جرم کیوں ٹھہرا؟ یہ چھوئی موئی ہے کون؟ اور ہم آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ فواد کی گرفتاری سیاسی، ریاستی یا انتقام، اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اور فواد چودھری کی گرفتاری کہتے ہیں کہ 2 روزہ ریمانڈ، جسمانی ریمانڈ مل گیا ہے جناب پولیس کو۔ اب پولیس اس پہ تشدد کرے، اس سے پیار محبت یا وہ مرضی کرے، عدالت نے بہرحال ان کو عدالت نے کہہ دیا کہ جناب 2 روزہ ریمانڈ پہ آپ کے حوالے، آپ جا رہے وہ آج جا رہے۔ اب پھر یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ فواد کو جس کیس میں مقدمے میں پکڑا گیا ہے، یہ سیاسی ہے، ریاستی ہے یا کوئی انتقام ہے؟ اس پہ بہت سارے سوال اٹھے ہیں، بہت سارے آئینی اور قانونی ماہرین نے اس پہ اپنی اپنی رائے دی ہے، اور اکثریتی لوگوں کا یہ کہنا ہے یہ کیس عدالتوں میں آگے جا کر فارغ ہو جائے گا، جس طرح باقی الیکشن کمیشن کے کیس جو ہے وہ ختم ہوئے ہیں، اس میں جان نہیں ہے، کمزور کیس۔ بہرحال یہ معاملات مقدمہ درج کرانے والے، حکومت اور فیصلے دینے والوں کا معاملہ ہے، لیکن ہم بات صرف آج اس موضوع پر کریں گے کہ یہ تھا کیا۔ اگر یہ سیاسی نہیں ہے، ویسے حکومت کے تمام وزراء نے کل اس حوالے سے اپنی پریس کانفرنس میں وضاحتیں دیں کہ اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ہم قرآن اٹھا لیتے ہیں، قسم اٹھا لیتے ہیں، ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کل تمام وفاقی وزراء نے یہی کہا کہ جناب یہ ہمارا معاملہ نہیں ہے، یہ سیاسی نہیں ہے، مان لیتے ہیں۔ تو پھر سیاست کی کس نے؟ کہتے ہیں کہ اگر اس کو سیاسی سمجھنا ہے تو پھر آصف زرداری کا نام آتا ہے۔ آصف زرداری نے اس پہ سیاست کی ہے، اور الیکشن کمیشن نے سیاست نہیں کی لیکن ریاست کا استعمال ضرور کیا ہے۔ ریاست نہ ہوتے ہوئے سیاست کے اندر ریاست بن گئی ہے الیکشن کمیشن، انہوں نے ریاستی اختیار کا استعمال کیا۔ آپ کہتے ہیں کہ مریم نواز نے انتقام لیا ہے۔ اب یہ وہ باتیں ہیں، یہ 3 ایشوز پہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، یہ سوشل میڈیا پہ مختلف زاویوں سے انہی 2-3 معاملات پر ہی بات ہو رہی ہے کہ یہ سیاست ہوئی ہے، یہ ریاست کا معاملہ ہے یا انتقام کا معاملہ ہے۔ اور جو اس میں ٹارگٹ کیے گئے ہیں 3 لوگ، وہ میں نے آپ کو بتا دیے ہیں کہ یہ لوگ، انتقام کس نے لیا، سیاست کس نے کی، اور ریاست کا استعمال کیا کس نے، وہ میں نے آپ کو سامنے رکھ دیا۔ لیکن اس میں بہت اہم معاملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ منی بدنام ہوئی کس کے لیے؟ اب یہ اہم سوال ہے کہ یہ سارا معاملہ پاکستان کی تاریخ میں، ویسے تو اب یہ 8 مہینوں کے اندر پاکستان کی تاریخ میں ایسے واقعات ہوئے ہیں جو پوری صدی میں کہیں دنیا بھر میں ہی نہیں بلکہ پاکستان میں تو دیکھے ہی نہیں گئے، دنیا بھر میں اس طرح کے واقعات نظر نہیں آئے جو پاکستان میں ہوئے، اور ریکارڈ قائم ہوئے ہیں ہر معاملے میں۔ اسی طرح الیکشن کمیشن کی طرف سے کسی سیاستدان کے خلاف مقدمہ درج کروانا، یہ بھی تاریخ کا حصہ بن گیا ہے سجنوں و متروں۔ اب مقدمہ کیا ہے کہ جناب منشی کیوں کہا ہے؟ اب منشی تو اسحاق ڈار کو لوگ کہتے ہیں کہ کس کا منشی ہے، یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، اور وہ خوش بھی ہوتے ہیں۔ اور منشی تو اداروں کے اندر پہلے ہمیں، جب تک ہم بچے تھے تو ہم تو اکثر سنا کرتے تھے، اداروں کے جو بینکوں کے لوگ تھے ان کو لوگ منشی کہتے تھے، کیونکہ حساب کتاب کرنا ہوتا ہے۔
اور محکموں کے اندر جو لوگ حساب کتاب کر رہے ہوتے تھے، کرنے کے ماہر ہوتے تھے، ان کو لوگ منشی کہتے تھے. اور منشی کو گالی تو نہیں ہے، کوئی دھمکی بھی نہیں ہے. پھر سیکرٹری الیکشن کمیشن کو ایسا کیوں لگا؟ میں یہ اس حوالے سے اگلے ویلاگ میں بتاؤں گا کہ الیکشن کمیشن کے سیکرٹری نے کس کو کیا جواب دیا کہ میں تو سویا ہوا تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں. یہ میں اگلے ویلاگ میں بتاتا ہوں. لیکن منی بدنام ہوئی کس کے لیے اور کیوں؟ اور چھوئی موئی کون؟ یہ نیا نام چھوئی موئی. اب جس طرح میں نے کہا کہ الیکشن کمیشن خام خواہ ہی بدنام ہو رہا ہے، اور تاریخ کا میں نے حوالہ دیا کہ الیکشن کمیشن پاکستان کا تمام جو اس کے اختیار ہیں کہ صرف اس نے الیکشن کروانا ہے، شفاف الیکشن، وہ کروا نہیں رہا. باقی وہ ہر کام کر رہا ہے جو اس کے دائرہ اختیار میں نہیں آتے، اسی لیے وہ بدنام بھی ہو رہا ہے منی کی طرح. اب چھوئی موئی، یہ کس نے کہہ دیا چھوئی موئی؟ اب اس پہ بھی مقدمہ درج ہونا چاہیے کیونکہ الیکشن کمیشن کو کہا ہے. یہ سابق سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر نے رات میڈیا میں آ کر کے یہ کہا کہ اب الیکشن کمیشن ادارہ نہیں ہے، یہ اب چھوئی موئی ہو گیا ہے. کیونکہ اب اس کو اگر منشی کہو تو بھی مقدمہ درج ہوتا ہے، جرم ہے. پاکستان کی بھلے آپ جتنی مرضی بے عزتی کر لیں، پاکستان کے پرچم کو آپ جلا دیں، کوئی نہیں پوچھتا، مقدمہ تک درج نہیں ہوتا. لیکن الیکشن کمیشن کو منشی کہنا یہ قابل جرم ہے. یہ ریاست نہ ہوئی، یہ چھوئی موئی ہو گئی. یہ مصطفیٰ نواز کھوکھر کا کہنا ہے. سجنوں تو متروں، عمران بمقابلہ ریاستی طاقت، ہم یہ سنتے آئے ہیں ہمیشہ سے. جمہوریت کا حسن یہ ہوتا ہے کہ انتخابات میں لوگوں کے پاس جایا جائے، لوگوں سے جا کر کے اپنے منشور کی بنیاد پر ان کا اعتماد کا ووٹ لیا جائے. یہ ہے جمہوریت کا حسن. لیکن اب پاکستان میں ایسے چلن چلنے، جس طرح میں نے پہلے کہا، تاریخی واقعات عجیب و غریب. آپ کہتے ہیں کہ اب سیاست نہیں ہونا چاہیے، الیکشن میں نہیں جانا. دھونس دھاندلی سے عمران خان کو شکستیں نہیں ہے. اب عمران خان بمقابلہ ریاستی طاقت. اب جس طرح آئی جی پنجاب، چیف سیکرٹری، سی سی پی او اور باقی جتنے لوگ، تمام امپائر شریف برادران نے کھڑے کر لیے ہیں. جس طرح میں نے کل بھی کہا تھا کہ یہ امپائروں کے بغیر نہیں ہے، کبھی بھی الیکشن میں نہیں اترے، کبھی بھی، ریکارڈ ہے ان کا. اب تمام جگہ پر امپائر کھڑے ہو گئے ہیں اور اس کی بنیاد پر اب امپائروں نے فیصلے کرنے ہیں اور فیصلے شروع ہو گئے. اب کہتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ یہ سیاست میں مقابلہ کرنے سے خوف زدہ ہے اور اس کا برملا اعتراف بھی کرتے ہیں کہ ہم الیکشن میں جیت نہیں سکتے. یہی وجہ ہے کہ الیکشن جو ہے ہیلے بہانوں سے اس کو ملتوی کیا جا رہا ہے. گورنروں نے اب تک، دونوں گورنروں نے اب تک پہلی بار تاریخ کے اندر پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ کسی گورنر نے اسمبلی تو تحلیل کر دی لیکن الیکشن کی تاریخ نہیں دی. یہ بھی غیر آئینی ہے. سجنوں تو متروں، یہ میں آئینی اور قانونی نقطہ بھی آپ کو بتا دوں کہ جب گورنر اسمبلی تحلیل کرنے کے احکامات جاری کرتے ہیں تو ساتھ اس ایڈوائز میں تاریخ لکھ دی جاتی ہے کہ فلاں تاریخ کو پولنگ ہوگی. لیکن اب دونوں صوبوں کے گورنر نے ایسا نہیں کیا. قانون کی خلاف ورزی، کوئی پوچھنے والا نہیں، کیونکہ عمران خان بمقابلہ ریاستی طاقت. اب کہتے ہیں کہ عمران خان کی گرفتاری، وہ ہم نے پہلے ہی آپ کو کہا تھا، زندہ بچ گیا تو گرفتار تو ہوگا، گرفتار نہ ہوگا تو نااہل ہوگا. اب یہ سارے معاملات میں ہو کیا رہا ہے سجنوں متروں؟ میرا ریڈار نے ایک اندر کی بات بتائی ہے، وہ میں آج آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. کل زمان پارک میں جو کچھ ہوا وہ عمران خان کی گرفتاری سے متعلق تھا. عمران خان کو گرفتاری کے حوالے سے یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ عمران خان کو گرفتار کرنا. لیکن میں نے پہلے کہا تھا کہ پاکستان کے اندر ہی نہیں، دنیا کی جو طاقتیں فیصلے کرتی ہیں، لیکن جو سب سے بڑی طاقت ہے، فیصلے تو انہوں نے کرنے ہوتے ہیں، فیصلے تو وہ کرتے ہیں، اور اسی نے عمران خان کو بچا لیا تھا. اب اس معاملے میں بھی کہتے ہیں کہ عمران کی گرفتاری کا فیصلہ ہوا تھا، لیکن گرفتار نہ کرنے کی ناکامی کی خفت مٹانے کے لیے فواد چودھری کو گرفتار کرنا پڑا. اور درخواست جو کوہسار تھانے میں دی گئی
وہ بھی رات گئے دی گئی اور صبح صبح ان کو گرفتار کر لیا گیا کہتے ہیں۔ اب میں اس معاملے میں نہیں پڑھنا چاہتا کہ درخواست بعد میں دی گئی، گرفتاری پہلے ہوئی یا پہلے درخواست ہوئی، پرچہ ہوا یا گرفتاری ہوئی۔ یہ حکومت کے پاس اتنے اختیارات ہوتے ہیں، وہ کچھ بھی کر سکتی ہے، اس لیے اس پہ بحث نہیں ہے۔ لیکن جو میں خبر آپ کو دینا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ عمران کی گرفتاری میں ناکامی کی وجہ سے فواد کو گرفتار کیا گیا، ورنہ گرفتار تو جن کا بندہ ہے فواد۔ اب آپ سب سمجھتے ہیں معاملات کو، اب میں مزید تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، لیکن فواد کی گرفتاری کے بعد اگلی گرفتاری کس کی، یہ میں آج آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اور الیکشن کمیشن کی طرف سے ہی منی بدنام ہوئی، کس کے لیے اب میں مزید آپ کو بتا دیتا ہوں۔ الیکشن کمیشن میں توہین الیکشن کمیشن کے کیس میں عمران خان، فواد چودھری اور اسد عمر کے باقاعدہ وارنٹ جاری کر دیے گئے تھے۔ آپ کو پتہ ہے اب اشتہاری بھی قرار دے دیا گیا ہے۔ اب اگلی باری عمران خان تو پتہ نہیں جب آپ میرا ویلاگ دیکھیں گے اس وقت گرفتاری نہ کر لیا جائے، کیا ہو ممکن، کیونکہ اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ فیصلہ میں نے کہا ہو چکا ہے، یہ جب بھی موقع ملیں گے اس کو گرفتار کریں گے۔ اب اگلی باری اسد عمر، کیونکہ اسد عمر کے بھی اشتہار رہی اور پہلے وارنٹ گرفتاری، اب اشتہاری بھی قرار دے دیا گیا ہے۔ اب اسد عمر، شاہ محمود قریشی، پرویز خٹک، یہ وہ لوگ ہیں اب جن کو سبق سکھانا ضروری ہے۔ اعظم سواتی کو سبق سکھا دیا، شہباز گل کو سکھا دیا۔ اب جس کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مقابلے میں آ سکتے ہیں، مشکلات پیدا کر سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، ان کو سبق سکھانا ہے، سیاست میں نہیں، ریاستی طاقت۔ اب اسد عمر کب گرفتار ہوتے ہیں، اور باقی جو میں نے نام لیے شاہ محمود قریشی اور باقی، یہ کب گرفتار ہوتے ہیں یہ فیصلہ تو ہو چکا، اب موقع کی نزاکت کے مطابق ہی فیصلے ہوں گے۔ اب فواد چودھری کے معاملات میں جو گرفتاری ہوئی اور اب جو 2 دن کا جسمانی ریمانڈ ہوا، اور اس کی گرفتاری کے حوالے سے بہت اہم معاملہ سجنوں تو مترو، عدالت نے پوچھا، کل جب عدالت میں پیش کیا گیا تو لوگوں کا خیال تھا اور اس سارے ریاستی طاقت استعمال کرنے والوں کا خیال تھا کہ عمران خان اور ان کی پارٹی تو ممی ڈیڈی کی پارٹی ہے، یہ سختیاں تو برداشت کر ہی نہیں سکتی، اسی وجہ سے حکومت تبدیل گئی، اسی وجہ سے یہ سارے معاملات کیے۔ لیکن سب کچھ الٹ ہوا، اور فواد چودھری جیسے بندے کو بھی گرفتار کیا۔ تو کل جب عدالت میں وہ پیش ہوا تو اکثر یہ ہوتا رہا ہے کہ سیاسی لوگ جو ہیں وہ مکر جاتے ہیں کہ ہم نے ایسا کہا ہی نہیں، یہ ہم سے تو منسوب کیا گیا تاکہ عدالت سے ریلیف بھی دیا جا سکے۔ لیکن کل فواد سے پوچھا گیا کہ آپ نے منشی کہا، انہوں نے کہا میں نے کل بھی کہا اور آج بھی کہتا ہوں، یہ ہے ہی منشی، الیکشن کمیشن منشی ہے، جو ان کو لکھا ہوا آ جاتا ہے وہ اس پہ پڑھ کے سنا دیتے ہیں۔ کل انہوں نے عدالت میں بھی اعتراف کیا کہ ہاں میں نے کہا اور آج بھی کہتا ہوں۔ اور سجنت مترو، یہ وہ چیزیں ہیں جو آنے والے انتخابات میں پے کریں گے۔ ان کا morale ڈاؤن کرنے کی جو سازشیں ہو رہی ہیں وہ ان کے چہروں سے مسکراہٹیں، ان کے چہروں پہ آپ دیکھیں گرفتار ہے، عدالت میں ہے لیکن ہنس رہا ہے، اور جنہوں نے پکڑا ہے ان کے چہرے کی ہوائیں اڑی ہوئی ہیں، اور وفاقی وزراء جو وضاحتیں کر رہے ہیں ان کے چہروں پہ ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں، پتہ نہیں کیوں، کیا خوف ہے، اور جو پکڑا گیا وہ خوش ہے، وہ ہنس رہا ہے اور اعتراف جرم کر رہا ہے، ہاں اگر یہ ایسا ہے تو پھر واقعی میں نے کہا ہے اور آئندہ بھی کہوں گا۔ اب یہ منجی ایک الیکشن کمیشن کو پہلے تو لوگ پتہ نہیں کیا کہتے تھے، بہت اعتبار، معتبر ادارہ اور سارے معاملات، تو اعتبار کرنا بھی چاہیے، معتبر ہونا بھی چاہیے، کیونکہ ادارے ہمارے ہیں اور ہمیں ان کا احترام کرنا چاہیے، لیکن اداروں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی عزت خود اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں اور وہ فریق بننے کی بجائے قانون اور آئین کے مطابق فیصلے کریں۔ اب منشی کہہ دینا، یہ کیا بات؟ اب کس نے آرمی چیف کو گالیاں نہیں دی تھیں؟ آن ریکارڈ ہے سب کچھ۔ کس نے ججوں کو گالیاں نہیں دیں؟ کس نے الیکشن کمیشن کے باہر آ کر دھرنے نہیں دیے، الیکشن کمیشن کو نئی گالیاں دی؟ کبھی کوئی مقدمہ ہوا؟ کبھی کوئی درخواست کسی نے دی؟ لیکن فواد چودھری کے خلاف دی گئی۔ منشی کہتے ہیں کہ جناب منی بدنام ہوئی، کس کے لیے؟
اب مزید کیا کیا نام ان لوگوں کے رکھے جائیں گے، اب یہ سجنت مترو وہ جانے، ان کا کام جانے۔ میں نے تو آئینہ جو آئینے کے سامنے آیا ہے بطور صحافی، وہ تمام تفصیلات آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ میرے ریڈار نے جو انفارمیشن دی وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اب وہ جانے، ان کا کام جانے اور خدا جانے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ پاکستان زندہ باد۔